إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا کی، وہی اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی قہار ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ طریقہ سکھایا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے. اس میں سے ایک بات اللہ نے جو بتائی سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم نے تجھے بھیجا ہے. گواہی دینے والے یعنی قیامت دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور ڈرانے والے جہنم سے لوگوں کو ڈرانے والے، آخرت سے ڈرانے والے، مبشر خوشخبری دینے والے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچانے والے، مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن چراغ ہیں. نبی کے آنے سے دنیا میں جو گمراہی تھی، تاریکیاں تھی، جہالت، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ کے مانند ہیں. وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی کی قسم کھائی، لعمرک. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھائے
लअम्रुक, ऐ नबी तेरे उम्र की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, बेशक ये लोग बेहयाई में अंधे बने जा रहे हैं, उरियानियत में अंधे बने जा रहे हैं। अल्लाह ताला को इजाज़त है, वो अपनी मखलूक़ात में जिसकी भी कसम खाना चाहे खा सकता है। हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम नबी की कसम खाए या किसी और चीज़ की कसम खाए, लेकिन अल्लाह ने कसम खाई लअम्रुक, ऐ नबी तेरे उम्र की कसम। सोचो कि नबी के अखलाक कितने बुलंद होंगे, नबी कितने पाक होंगे, नबी की कितनी इतना आला शख्सियत होगी कि अल्लाह ने अल्लाह के रसूल की उम्र की कसम खाई, जिंदगी की कसम खाई। और कुरान में अल्लाह ने हर नबी को नाम लेकर बुलाया है। या आदम कहा, या नूह कहा, या ईसा, या मूसा, या शुआइब, या लूत, ऐसे अल्लाह ने एक एक नाम लेकर जिक्र किया। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि खिताब किया तो कहा या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, ऐ रसूल के खिताब किया। कभी कहा कुल, ऐ नबी कह दीजिए। कभी या मोहम्मद, अल्लाह ने कुरान में किसी आयत में भी नबी से खिताब नहीं किया। सोचो कि अल्लाह के रसूल का क्या मकाम मर्तबा है कि रब्बुल आलमीन जो अर्श वाला है इतने इज्जत इकराम के साथ उन्हें याद करता है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज हैं। या सारी आयतें हमें बताती हैं नबी का मर्तबा मकाम बहुत बुलंद है, कोई उस मकाम को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो हमारे नबी सय्यदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, सारे इमामों के सरदार हैं, सारे अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो अंबिया के इमाम हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, सारे पैगंबरों के सरदार हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहानों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए। लेकिन ये अपनी जगह पर अखलाक का तस्करा कुरान जगह जगह ऐलान करता है। हदीसों में नबी के अखलाक का तस्करा सहाबा कसरत से करते हैं, लेकिन हर दौर में हर वक्त ये रहा अल्लाह को तकलीफ देने वाले, नबी को तकलीफ देने वाले रहे। इसीलिए अल्लाह ने उन लोगों पर लानत की है जो नबी को तकलीफ देते हैं, अल्लाह को तकलीफ देते हैं। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला, बेशक जो लोग अल्लाह को तकलीफ देते हैं, उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर दुनिया में भी आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। तो नबी को तकलीफ देना, अल्लाह को तकलीफ देना गोया कि बदतरीन गुनाह है और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा ऐसे लोगों को जो नबी का मजाक उड़ाते हैं, नबी की तौहीन करते हैं, नबी के साथ गुस्ताखी करते हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं तारीख में, सीरत की किताबों में। बुखारी की हदीस है, एक क्रिश्चियन इस्लाम कबूल किया था और मुसलमान हो गया। वो लिखता था बहुत अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वही लिखने के लिए मुकर्रर किया। जो भी वही उतरती, नबी कहते लिखो, तो वो जो इस्लाम में आया था, कन्वर्ट हुआ था, वो लिखता था वही। लेकिन चंद दिनों के बाद वो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया। जाकर बोलने लगा, देखो मैं जो लिखता था अपनी तरफ से मिला मिला कर लिखता था। झूठ बोलने लगा, नबी के खिलाफ आवाज उठाने लगा, नबी की तौहीन करने लगा, नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा। अल्लाह ने उसे कैसी इबरत बनाई, वो मर गया, उसे वफात आ गई। लोगों ने उसे दफनाया, लेकिन क्या देखते हैं कि लाश कब्र से बाहर है। लोगों ने समझा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हरकत है, तो दोबारा गड़ा खोद के दफनाते हैं। दूसरे दिन भी लाश बाहर है। फिर समझा कि नहीं, इन लोगों ने हरकत की होगी। तीसरे दिन भी अच्छी तरह गड़ा खोद के दफनाया, तो फिर भी लाश बाहर है। तो समझ गए ये अल्लाह की तरफ से लानत है इस शख्स पर, इसलिए कि इसने नबी के खिलाफ आवाज उठाई, नबी के साथ गुस्ताखी की, नबी की तौहीन की, इसलिए अल्लाह ताला उसे पनिशमेंट दे रहा है। अल्लाह ने सहाबा के सामने नबी की जिंदगी में ऐसी इबरत भी, निशानी भी अल्लाह ने दिखाई है जो बुखारी की हदीस में जो हमें मिलती है। भाइयों याद रखो कि अल्लाह ताला ने जहां हर नबी के लिए दोस्त, मदद करने वाले सहाबा पैदा किए, उसी तरह से हर नबी के लिए दुश्मन भी बनाए।
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے کہا اسی طرح ہر نبی کے ہم نے مجرمین میں سے دشمن بنائے، اور بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کو ہم نے شیاطین میں سے، انسانوں میں سے کچھ دشمن ہم نے بنائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کے ساتھ ہر دور میں کچھ نہ کچھ دشمن تھے نبیوں کے، اللہ نے یہ بنایا۔ کیوں دشمن بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یاد رکھنا کہ جب تک دشمنی ظاہر نہیں ہوگی، حاسدین کے حسد کا اظہار نہیں ہوگا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے اخلاق نمودار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جب حاسدین زیادہ ہو، دشمن زیادہ ہو، تو اس موقع پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، نبی کے شان میں توہین کرتے ہیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ نبی کے اخلاق کو بلند کرتا رہتا ہے، نبی کے مقام کو بلند کرتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ کے رسول کی شان میں اضافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ دیکھو اگر حاسدین نہ ہوتے انبیاء کے، اگر نبی کے دشمن نہ ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا جو بہت بڑا چیپٹر ہے تو وہ واضح نہیں ہوتا۔ لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ نبی کتنا صبر کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو اسی وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے جب نبی کے شان میں غلو کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، لوگ سیرت پڑھنے لگتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے جس نبی کے خلاف یہ باتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تبھی پتہ چلتا ہے دنیا والوں کو کہ نبی کے اخلاق کیسے ہیں، نبی کا صبر کیسا ہوتا ہے، نبی کیسا رحم دل ہوتا ہے، نبی جاہلوں کو کیسے فیس کرتا ہے، تبھی چل کر دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ قانون بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ اور یاد رکھو جہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین جیسے صحابہ کو پیدا کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے نبی کے دشمن بھی بنائے۔ ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، اسی طرح عقبہ، ایسے بڑے بڑے دشمن تھے۔ جہاں نبی کے صحابہ تھے اسی طرح کٹر دشمن تھے۔ اور یاد رکھنا ابو جہل نبی کے ساتھ آخری نہیں، بلکہ ابو جہل کی اولاد بھی پیدا ہوتی رہے گی۔ ابو لہب آخری دشمن نہیں، ابو لہب کی اولاد بھی پیدا ہوتی رہے گی۔ نضر بن حارث آخری دشمن نہیں، نضر بن حارث کی اولاد بھی دشمن پیدا ہوتی رہے گی۔ ابو جہل یہ ایک نہیں بلکہ کئی پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ نضر بن حارث ایک نہیں بلکہ اس کے اولاد کئی نضر بن حارث پیدا ہوتے رہیں گے۔ جس طرح کی گستاخی کرنے والے ہر دور میں نظر آئے، ہر دور میں پائے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، ان کی فضیلت کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی، صحابہ کی موجودگی میں کفار نبی کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم دیکھ لیں گے مذاق کرنے والوں کو، ہم کافی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ لوگ جو کفار دشمن تمہارے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا گزرتی ہے، اے نبی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ حضرات ہمارے نبی کے اخلاق کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دوست دشمن بھی اس بات کی گواہی دینے لگا۔ کمال وہ ہے کہ دشمن گواہی دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننا پڑا، بڑے سے بڑے یہودی کو، بڑے سے بڑے کرسچن کو، بڑے سے بڑے کافر کو، کہ محمد جیسا کوئی نہیں،
محمد جیسا کوئی انسان نہیں، محمد جیسا عظیم مرتبے والا کوئی انسان نہیں، دنیا کو ماننا پڑا۔ حق کی پہچان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے وَمَلِيحَةً شَهِدَتْ لَهَا ضَرَّاتُهَا وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ دشمن تمہاری تعریف کرے، دشمن اعتراف کرے کہ تم اچھے انسان ہو، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ ویسے ہی بڑے سے بڑے کٹر دشمن اسلام قبول نہیں کیے، یہودی تھے، کافر تھے، لیکن ان کو ماننا پڑا۔ محمد کی بات ہی کچھ اور ہے، محمد کی شخصیت ہی کچھ اور ہے، محمد جیسا انسان نہیں ہے۔ دنیا والوں کو یہ ماننا پڑا، دشمنوں کو اعتراف کرنا پڑا۔ اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت بڑا بادشاہ تھا، ہرقل، روم کا بادشاہ، اس وقت دو سپر حکومت تھی نبی کے زمانے میں، ایران ایک ہے، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے سامنے ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کیے، ان باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوا۔ یعنی ابو سفیان کافر رہ کر بھی اس وقت نبی کی جو خوبی تھی انہوں نے بیان کیا۔ ہرقل بہت متاثر ہوا، کہا کہ ابو سفیان اگر تم جو کہتے ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہ ویسا ہی ہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ اس کا بھی بادشاہ ہو جائے گا، اس زمین کا بھی بادشاہ ہو جائے گا، اس جگہ کا بھی بادشاہ ہوگا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں۔ اور کہا لو کان عندہ، اگر میں اس وقت اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم کو دھو دیتا۔ اللہ اکبر، اس کے قدم کو دھوتا۔ ہرقل نے اس بات کا اعتراف کیا، نبی کے زمانے کی بات ہے، بخاری کی حدیث ہے، ہرقل نے اس بات کا اعتراف کیا۔ کون اعتراف کر رہا ہے؟ بڑا بادشاہ کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں۔ مائیکل ہارٹ بہت مشہور رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دی ہنڈریڈ کے نام سے، یعنی 100 شخصیتوں کو اس نے اپنی کتاب میں جگہ دیا، اس میں مختلف لوگوں کا ذکر کیا، بتایا کہ 100 لیڈر ہیں، یہ 100 پیپلز، دی 100 کے نام سے ایک بک لکھا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے جو نام پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، حالانکہ یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر رکھا، اور بتایا کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے، کہ محمد ہی واز ون آف دا موسٹ سکسیسفل پرسن ان دس ورلڈ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کامیاب انسان اس دنیا میں، ان دس ورلڈ اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ، اس دنیا کے لیے بھی، یعنی عالم برزخ آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی، دونوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کامیاب مشہور انسان ہیں، اور انہوں نے جتنا کچھ دنیا کو دیا کسی انسان نے نہیں دیا۔ ایک مشہور رائٹر شبرک لکھتا ہے کہ محمد جیسا کوئی انسان نہیں، وہ بہت عظیم شخصیتوں میں سے ایک عظیم شخص ہے، اس کے جیسا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ غوطہ کہتا ہے کہ ایک مشہور وہ بھی رائٹر ہے، اس کا نام غوطہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے کہ انسانیت کی لسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص بھی موجود ہیں، ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، بلین پیپلز کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے۔ اگر یہ سب ان کے اندر خوبی تھی تو سمجھو کہ وہ بہت بڑے شخص ہیں۔ اور اسی طرح برنارڈ شاہ کہتا ہے، برنارڈ شاہ بھی مشہور رائٹر ہے، کہتا ہے کہ اگر محمد آج بھی اگر آ جائیں تو محمد آج بھی اگر آ جائے دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، دنیا میں امن و شانتی ہو جائے گی۔ جو بھی ہم فیس کر رہے ہیں چیلنجز، اکنامک لحاظ سے، پولیٹک لحاظ سے، جو بھی وار ہو رہی ہیں دنیا میں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا کردار اتنا بڑا ہے، اس بات کو ماننا پڑا۔ شروع سے لے کر اب تک 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہر ایک نے تعریف کی، اپنی جگہ پر تعریف کرنے والوں نے کیا، اپنی جگہ پر انہوں نے کر دیا، لیکن اللہ نے تو وہ بہت بڑی تعریف کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرات، گزشتہ 1 سال سے لگاتار دنیا بھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ کبھی فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے میگزین میں نبی کے کارٹون چھاپے جاتے ہیں، بلکہ یہ گواہ ہے تاریخ
کہ 1400 سال سے لگاتار دنیا والوں نے نبی کے خلاف کام کیا، دنیا والوں نے کثیر تعداد نے نبی کے شان میں گستاخی، مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا کہ ہم مسلمان کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر توہین ہو جائے، ایک معمولی مسلمان کمزور ایمان والا بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرانس میں کیا ہوا؟ نبی کے خلاف کارٹونیں شائع کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ایک مثالیں بھی کہ دنیا کے ڈنمارک میں نبی کے خلاف اسٹیچو بنائے گئے، نبی کی شان میں غلو کیا گیا۔ اس ہندوستان کے ماحول میں آئے دن ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے اس تمل ناڈو میں بھی قریب میں ایک جہنم کا کتا نے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے، نبی کے خلاف کچھ باتیں بتائی، نبی کے خلاف بھری محفل میں نبی کو ذلیل کرنے کی اس نے کوشش کی۔ سچی معنی میں وہ جہنم کا کتا ہے۔ یاد رکھو، نبی کے ساتھ کھیلنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں اللہ رب العالمین عبرت کا نشان بنائے گا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائے گا۔ ایسے لوگوں کو اچھی موت نہیں آئے گی، ایسے لوگ بہت بری موت مریں گے، کتے کی موت مریں گے، ایسے لوگ جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دیر ہوگی لیکن قدرت کی پکڑ بڑی خطرناک ہوگی۔ یاد رکھنا کہ ایسے بہت ساری مثالیں تاریخ میں نبی کے خلاف آواز اٹھانے والے پیدا ہوئے، لیکن وہ کبھی سکون کی زندگی بسر نہ کیے۔ یہ ایک مسلمان کا دل حقیقت میں مجروح ہے، لیکن ہمیں حکمت کے ساتھ اس کے بارے میں تحریک چلانی چاہیے، پروٹیسٹ کرنی چاہیے۔ کوئی غلط نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی مذہب کو اگر ٹھیس پہنچے تو پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکے ہمیں ایسے غداروں کے خلاف، ایسے دشمنوں کے خلاف جو مذہب سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، ایسے لوگ تمل ناڈو جیسے سکون ماحول میں، یہاں کا ماشاءاللہ یہ جو اسٹیٹ ہے بہت ہی سکون کا اسٹیٹ، ایسے میں ایسے مذہب کی باتیں پھیلا کر، نفرت کی باتیں پھیلا کر ہندو مسلم کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو غنڈہ قانون میں قید کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو غنڈہ قانون میں قید کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاتھ سے ہو سکے ہم جتنا ہو سکے دفاع کرنی چاہیے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، طاقت کا استعمال جو ہمارے اندر سکت ہے وہ کرنا چاہیے۔ جوش میں آنے کے بجائے، جذبات میں آنے کے بجائے سلیقے کے ساتھ، قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے، حکمت کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے۔ ایسے مثالیں ہر دور میں رہی ہیں کہ الحمدللہ جب ایسی باتیں ہوئی، ایسے واقعات پیش آئے، الحمدللہ مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جمعہ کا جو جمع ہونے کی جگہ ہے، یہاں سے بھی کچھ باتیں ایسے لوگوں کے حوالے کروں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یا تقریباً 10 دن پہلے کہ اس دشمن نے نبی کے خلاف کچھ باتیں کہی، توہین کی، گستاخی کی، تو لہٰذا اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کے دل مجروح ہیں، سارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی ہے۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کیسے اخلاق والے تھے، نبی کا جینے کا سلیقہ کیسا تھا، طریقہ کیسا تھا، وہ ساری صفات نبی کے جو ہیں اسے دوسروں کو بتانا ہے۔ بہت سارے بکس ہیں ماشاءاللہ سیرت پر لکھے گئے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دینا ہے، ان کو پڑھنے کی تعلیم دیں۔ اور بہت سے ویڈیوز یوٹیوب میں بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے بارے میں، وہ بھی ان لوگوں کو لنک شیئر کر کے بتائیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کا کردار کیسا تھا، دنیا کو آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی زبان سے نبی کی توہین سننا پسند نہیں کرتے، لیکن میں اور آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم دن میں صبح سے لے کر رات تک کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت نبی سے اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق کے مطابق بتائیں، اپنے کردار کو نبی کے اخلاق کے کردار کے مطابق بنا لیں، اپنے
نمونے کو، اپنے جینے کا ڈھنگ رنگ سنگ جو بھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں، تبھی چل کر ہم واقعی معنی میں نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر فیلڈ میں نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول 100% پرفیکٹ اخلاق والے تھے، کوئی کمی چیز نہیں تھی نبی کے زندگی میں۔ اگر کامیاب شوہر بننا چاہتے ہیں نبی کو پڑھیے، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں نبی کی نماز کو دیکھیے، اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں نبی کے احکامات دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں، اگر ایک کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہیں نبی کے بارے میں دیکھیے کہ نبی کیسے کامیاب لیڈر تھے، اگر آپ ایک کامیاب سپہ سالار بننا چاہتے ہیں نبی کو دیکھیے، اگر ایک مشفق باپ بننا چاہتے ہیں نبی کو دیکھیے، اگر آپ اپنے دل کے اندر رحم دلی پیدا کرنا چاہتے ہیں نبی کے دل کو دیکھیے، کتنے مہربان تھے، کتنے رحم دل تھے۔ آج میں اور آپ چھوٹی چھوٹی بات کو برداشت نہیں کرتے اور اختلاف کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو نہیں پڑھا۔ وہ نبی مکے والوں نے 13 سال تک نبی کو ستایا، تکلیف دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری کیچڑیں اچالی، گستاخیاں کی، گالیاں بکے، پتھر مار مار کے نبی کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نبی نے کیا معاملہ کیا؟ مکے والوں کے سامنے موجود تھے نبی فتح مکہ کے وقت، کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ اے لوگوں تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی کے اخلاق ہمیں سیکھنا ہے، معاف کرنے کی صفت نبی کی زندگی پڑھو۔ آج ہم کتنوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہمارے جن سے اختلاف ہو گئے ہیں، کتنی دوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، کتنی دشمنیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، خاص کر کے ایسے ماحول میں جہاں اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہو، اسلام کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جا رہے ہوں، نبی کے خلاف پبلک کے سامنے پبلک میٹنگ میں نبی کی توہین کی جا رہی ہو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے، ایسے میں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ سوشل میڈیا کی بات کہی جائے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، فیس بک اگر دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، جو بھی اگر سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائی، اپنے مسلمان لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر تو درست نہیں ہے، فلاں درست نہیں ہے، تو اس کیریکٹر کا ہے، میں اس کیریکٹر کا ہوں۔ یہ جماعتوں کے اختلاف کب تک چلے گی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری جماعتوں میں کتنی بگاڑیں پائی جاتی ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی میں کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جماعتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی نہیں سدھریں گے، اب بھی نہیں سنوریں گے، دشمن آج نہیں کل بھی، اس کے بعد بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، نبی کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہیں گے، نبی کی توہین کرتے رہیں گے، ہم بس اختلافات میں پڑتے رہیں گے، ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے۔ افسوس یہ ہے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو ایک خاص جماعت کے لوگوں کے ذریعے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا سارے مسلمان ایک جہتی کے ساتھ مکمل طریقے سے اگر احتجاج کرتے، اس میں کتنی کامیابی ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے مسلمانوں کی بھلائی اگر چاہتے ہیں، جتنے بھی مسلم کمیونٹیز ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان سے ایک خصوصی اپیل ہے، اللہ کے لیے اتحاد ہو جائیے۔ اگر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اختلافات اپنے دل میں رکھ لیجئے، لیکن مسلمانوں کا بھلائی اگر ہو چاہتے ہو، سوسائٹی کو بھلا کرنا چاہتے ہو، تو کچھ مسئلے میں ملنا پڑے گا، اتحاد ضروری ہے۔ اگر آج نہیں ملیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں جو رائٹس مل رہے عبادت کے وہ رائٹس چھین لیے جائیں گے، وہ کوششیں ہو رہی ہیں، وہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، ہم تو بس تو میں پڑے ہوئے ہیں، تو درست نہیں ہے، میں درست نہیں ہے، فلاں برابر نہیں، فلاں اخلاق والا نہیں، ایسے بولتے پھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، جہاں بھی اختلافات انتزاعات پائے جاتے ہیں اللہ ان سب کو ختم فرمائے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ یا تو اسے ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنائے، یا تو اللہ اسے ہدایت دے۔ ہم یہی کہیں گے، بس اللہ تعالی ہمیں
کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب حلیم.